من يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ دہیز کا. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور جس نے زندگی کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جس کو ہم جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب الجلال اس کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کے رونقیں سار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شوہر نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، عجب ماجرائے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستوں، اخبارات کی رونقیں ابھی غیر قانونی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اوبال پھیل چکی ہے. جہیز کے لیے بکنے والی کہیں فاطمہ تو کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلام کے نام لیواؤں سے پکار پکار کرتے ہیں. ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور واضحوں کے بدل عمل پر آ جاتی. اسلام کے پاسبانوں اور نوجوانوں، عورت رب الجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے زندگی کے انسانی زندگی کو رونقائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم گلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود تاریخ شاہد ہے کہ اس تاریخ پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جنبے نازک ہی پر کیے گئے ہیں. تاریخ عالم اور دردناک واقعوں سے بھری پڑی ہے. کبھی مریم کو دنیا والوں نے جنگلوں کی خاک میں جانے پر مجبور کیا تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے پر پاداش کی آگ میں ڈالا تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس سمجھا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی ان کو درگور کر دیا گیا. محترم حضرات، آج بھی معصوم انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہیں. آج بھی ان عورتیں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. ساری دنیا میں یہ بات روزہ روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی بھی جوانی تو دوسری طرف جن جن بیڑیوں کی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسی کی چیمیں گویا ہوتی ہیں. جب والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب گلدان لڑکے کو تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات وہیں بسمار کر ڈالتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، سید الانبیاء تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جہیز میں ایک بستر، ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر ساز و سامان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر
ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے, ہمارا بیٹا گیٹ فٹر ہے, ہمارا بیٹا فون آپریٹر ہے, ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے, اس نے جہیز میں جہاز چاہیے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں کان کھول کر سن لو, اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے. اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا گیٹ فٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر تمہارا بیٹا گیٹ فٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا فون آپریٹر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا